حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اللہ سے ہونا سمجھایا قوم کو. کتنے برس تک؟ 950 برس. یہ انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور جو کوئی کلمے کے مطابق بات کرے اس کے ساتھ یہ ہو کے رہے گا کہ اس کی مخالفت ضرور کی جائے گی، اور اسی طریقے پر کی جائے گی جو طریقوں پر ان کے ساتھ کی گئی ہے. ان کے ساتھ کیسی مخالفتیں ہوئی سب کے سامنے ہیں کہ سازشیں بھی کی جائیں گی، قتل کے بھی ارادے کیے جائیں گے، مارنے کے بھی ارادے کیے جائیں گے، بائیکاٹ کرنے کے بھی ارادے کیے جائیں گے. سب کچھ ہوگا. اگر آپ اللہ پر جمے رہے تو شکست انہیں کی ہوگی انشاءاللہ. اور اگر آپ متاثر ہو گئے تو جو حال ان کا وہ ہمارا کہ نہیں. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی. 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے رہے، سمجھاتے رہے. قوم نہیں مان رہی، قوم نہیں سمجھ رہی ہے. اب انہوں نے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا جی ان کو ڈراؤ، ہمارے عذاب سے ڈراؤ. کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ کسی کو بیک وقت کسی کی پکڑ نہیں فرماتے، تو مہلتیں بھی دیتے ہیں اور اس کے اوپر حالات بھیج کر چھوٹے چھوٹے اس کو آگاہ بھی کرتے ہیں کہ اب تو ڈر جاؤ، اب آ جاؤ، اب آ جاؤ. کسی کے ساتھ تو یہ جو تبلیغی جماعت پر یا مرکز پر جو حالات ہیں یہ کوئی مطلب آپ یہ سب ایک دم سے آ گیا. کتنے چھوٹے چھوٹے حالات اللہ نے بھیجے پڑوسی ملکوں میں. جب گئے تو وہاں داخل نہیں ہونے دیا گیا، وہاں بیان نہیں کرنے دیا گیا. جب آنکھیں ہی تو پھر اللہ نے پکڑ فرمائی. ایسے ہی دیکھو فرعون کی طرف اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجے، 9-10 عذاب بھیجے. جب عذاب بھیجتے تھے تو یہ توبہ اللہ کرنے لگتا تھا، اور جب اللہ عذاب ہٹا لیتے تھے تو پھر اپنی ہٹ درمی پر. تو پھر اللہ نے اس کو وہاں کر کیا جہاں کسی کو تصور بھی نہیں تھا. کہ گیا تو تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو اور ان کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اور کہ آگے دریا ہے، دریا میں پھانیں گے تب بھی مر جائیں گے، باہر رہیں گے تو ہم ان کو پیچھے کر رہے ہیں. لیکن اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو اسی دریا سے پار کیا اور ان کو اسی میں لے جا کر ماں ان کے ساتھیوں کے گھر کر دیا. اور اللہ نے عبرت کے لیے کہ دیکھو ہٹ درمی کرنے والوں کے ساتھ ہم کیا انجام کرنے والے ہیں، اس کی لاش کو اللہ نے اپنی قدرت سے آج تک محفوظ رکھا ہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. نوح علیہ السلام نے جب قوم کو ہرانا شروع کیا اللہ کے عذابات سے تو قوم مذاق اڑانا شروع کی. تو اللہ رب العزت سے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو یہ تیرا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے کشتی بناؤ. بارش نہیں تھی، سوکھے کا زمانہ تھا. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں. کشتی بن گئی تو ان لوگوں نے اس کو ٹینک بنا لیا، گندگی سے بھر دیا اس کو. نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا ہم ان کو سبق سکھانے والے، ان کو ٹینک بنانے دو، ہم ہیں ان کو سبق سکھانے والے. تو اللہ نے ان کی طرف خارش کی کھجلی کی بیماری بھیجی اور انہی سے اس کو صاف کرایا. وہ گندگی جو نوح علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے
لے کر اپنے جسموں پر ملتے رہے اور اپنے منہ میں لیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہی سے اس کشتی کو پاک کرایا۔ پھر اللہ نے اپنا عذاب بھیجا کہ کشتی تو چاٹ گئے، لیکن اللہ کو نہیں پہچانا۔ پھر کس نے یہ کرایا ہم سے؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہماری زندگی ہم ہی چاٹ رہے؟ کس سبب کی نگاہ سے جب آدمی اللہ کو جانتا ہے تو حالات آنے پر یہ اس کا حل سبب ہی میں تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ کو نہ پہلے پہچان پاتا ہے نہ حال آنے پر پہچانتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا حال ان کی طرف بھیج دیا اور کشتی کو صاف کرا لیا، لیکن پھر اللہ نے اپنا عذاب بھیج دیا، ساری دنیا کو ختم کر دیا ان لوگوں کے علاوہ جو کشتی میں اللہ نے جن کو بیٹھالنے کا حکم دیا تھا اور سوار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ساری دنیا کو ختم کر دیا، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان، سب کو ختم کر دیا۔ تو کسی کی سازشوں سے اور کسی کے باتوں سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ کو ہم بات کر رہے ہو اسی پر نگاہ رکھو، وہی ہر معاملے میں مسئلے کا حل کرنے والا ہے۔ وہ ایسے حل کرے گا کہ پھر انسان کا نہ گمان ہوگا نہ خیال ہوگا کہ کیسے اللہ نے مدد کر دی۔ اور جب اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ زندگی گزارتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں حل راستہ نکالیں گے، ہر خوف میں راستہ نکالیں گے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، حتیٰ کہ اپنی قدرت ساتھ کر دیں گے۔ تو یہ جو دنیا کا نظام ہے اس کو تمہارے تابع کر دیں گے، مسخر کر دیں گے۔ جس چیز کو جو حکم دے دو گے وہ کرنے پر مجبور ہو جائے گے۔ جب اللہ خلیفہ بنا لیں گے تو جو حکم دے دو گے، اللہ والوں کے واقعات پڑھو، ملتا نہیں۔ شیر کو حکم دے دیا، شیر راستہ بتا رہا ہے۔ دریا کو حکم بھیج دیا، دریا راستہ دے رہا ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں، یہ کوئی چیز نہیں۔ اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کریں گے کہ لوگ حیران ہوں گے، یہ کون جماعت، کہ ان کا مال ہے، ان کا یہ ٹھاٹ، ان کا یہ معاملہ، کہ جس وقت لوگوں کے اندر ایسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گی اور بیٹا اپنے ماں باپ کو اور بیوی اپنے شوہر کو، کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ایسا عالم اور ایسے حالات ہوں گے کہ انسان اپنی دنیا کی گزری ہوئی زندگی پر افسوس کرتا ہوا اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور سوا نیزے پر سورج ہوگا، اس کا بھیجا جو ہے دماغ وہ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس جماعت کو دنیا میں خلیفہ بنائیں گے، اس کو نور کے ٹیلوں پر بیٹھا لیں گے، وہاں بھی حالات سے اس کی حفاظت ہوگی۔ نور کے ٹیلوں پر لوگ حسد کریں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، شہداء ہیں، کون لوگ؟ کہ وہ اللہ پر ہر حال میں اعتماد کرنے والے ہو، اللہ سے اپنے مسئلے کو حل کرانے کے لیے اعمال کا جن پر اللہ نے وعدہ کیے ہیں اعمال کے ذریعے سے ہوں گے، سبب والے نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائیں گے کہ جدھر سے گزریں گے ادھر سلام پیش کیا جا رہا ہو۔ من مانی زندگی، یہ تھوڑی سی زندگی رب چاہیے گزارنی ہے، باقی ساری زندگی اب گزارو اپنی مرضی کی۔ جو ارادہ کر لو وہ چیز حاضر لینے نہیں جانا ہے، جو ہاں گندگی بھی نہیں ہونا ہے،
हाँ, बैतुल खला नहीं होना है वहाँ, सब हजम, खाए रहो, टीचर खाओ चाहे बटेर खाओ, जो दिल चाहे वो खाओ वो पियो। ऐसी जिंदगी अल्लाह अता करने वाले हैं। थोड़ी सी दुनिया की जिंदगी अगर गुजर जाए इस हाल में कि हम अल्लाह के होके गुजारे, उसमें अगर थोड़े दिन के लिए, कितने दिन, हम हमारा मामला अल्लाह से मजबूत नहीं हो जाता, कुछ हालात अगर बर्दाश्त करना पड़ते हैं तो कल हमेशा की तो राहत है, हमेशा की तो राहत है। तो उस पर अल्लाह ताला अजर भी देंगे। जो हालात भेजेंगे, अगर उनको सब्र कर लिया और अल्लाह के भय से तरफ मुतवज्जे नहीं हुए और ख्याल भी नहीं पैदा किया, तो अल्लाह ताला उस हाल पर भी अजर देंगे, सब्र पर भी अजर देंगे। और अगर दुनिया में हमने इसी तरीके पर जिंदगी गुजारनी है कि नहीं, अल्लाह करेंगे सबब के साथ करेंगे, सबब होना तो भी सबब परस्ती के साथ, तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देंगे। दुनिया की भी जिंदगी तबाह और आखिरत की भी जिंदगी तबाह होने वाली है। इससे अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ अता फरमावे और हमारे दिलों में ईमान का नूर, अपना यकीन, अपना एतमाद पैदा फरमावे। हम सबको अमल की तौफीक देगा। सुभान अल्लाह।